رشوت لینا دینا، سود لینا دینا، حرام کھانا کھلانا، جناب کئی ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے، خطرناک ظلم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، بالخصوص اس بات سے منع کیا، ویسے تو کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی کسی کو 2 تھپڑ مار دے ظلم ہے، کیا کہیں گے اس آدمی کے بارے میں جو یہاں پر اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال کے جلانا شروع کرے؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا ظلم ہے۔ آخرت کی یہ باتیں، یہ جہنم، یہ سب کچھ اتنا یقینی کہ اس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں۔ یہاں ہم اپنی آنکھ سے ادھر کی آگ کو، اس کے جلانے کو، اس کی خطرناکی کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، یقینی سمجھتے ہیں، مگر وہاں کی جو بات ہے وہ ہماری آنکھ کے دیکھنے کی بات نہیں، وہ رب العالمین اور رسول رب العالمین کی بتلائی ہوئی بات ہے۔ اب اس سے زیادہ یقینی کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو مہینہ حرمت کا چل رہا ہے بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ایسے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ اپنے اوپر ظلم، مگر ان مہینوں میں یہ گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آدمی گناہ کر کے اپنے آپ کو آگ کا ایندھن بناتا ہے۔ اللہ جہنم کی آگ کا نمونہ اللہ نے یہاں پر اس آگ کو رکھا ہے، مگر وہ آگ اس سے 70 گنا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آگ کا تذکرہ فرمایا، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، پھر آگے فرمایا نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو لوگوں کے لیے تذکرہ، نصیحت کی چیز بنائی ہے، ایک سبق کی چیز بنائی ہے۔ کتنی خطرناک ہے وہاں کی آگ، کتنی خطرناک، یہ یہاں سے وہاں کا سبق پانا۔ اور یہ جو ہمارے یہاں گرمی ہے شدت کی پڑتی ہے، جون جولائی وغیرہ میں آج کل بھی بڑی شدت کی ہے، اپنے بچاؤ کا سامان نہ ہو برداشت نہیں کر سکتے، کپڑے ہیں جسم کو براہ راست اس کی دھوپ نہ لگے۔ وہ مخلوق انگریز جو کبھی سر پہ ٹوپی نہ لیں، وہ بھی کوئی ٹوپی چھجا نما پہن کے پھریں گے، خطرناک گرمی ہے، کپڑے ساتھ، پکے ہیں، اور نہ ہو تو کوئی سایہ ہے، ٹھنڈا پانی، وہ نہیں تو ایسے پانی، وہ بھی جا کر اس گرمی کے اثرات کو ختم کرے، تو ہم اس سے سبق پائیں۔ اس لیے اللہ والوں نے فرمایا ہے جب گرمی کی شدت ہو تو اسی گرمی سے جہنم کی گرمی، قیامت کی گرمی کو یاد کرنا ہے، اور جیسے اس گرمی سے بچنے کا انتظام کیا جاتا ہے فوراً سوچنا ہے اس گرمی سے بچنے کا بھی انتظام کرنا ہے، انتظام بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، آگ کی گرمی سے بچا لے۔ یہاں کی گرمی سے بچنے کا بھرپور انتظام ہم کرتے، اور وہاں کی گرمی کے حاصل کرنے کا بھرپور انتظام کرتے۔ ہر گناہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، آدمی اپنے جسم کے جس حصے کے ساتھ یہ گناہ کرتا ہے وہاں جہنم کی آگ کا ایندھن مل دیتا ہے، لگا دیتا ہے، لگ گیا۔ کوئی گناہ ایسا تو اس کے ایندھن کا اثر اتنا تو اتنا، ادھر اس جہان کی چیزیں یہاں آنکھوں کے مشاہدے میں نہیں آتی ہیں، اس جہان کی چیزیں جو یہاں پر بھی ہیں
وہ عالم غیب کی چیزیں ہم کو محسوس نہیں ہوگی. بھلا کبھی کسی قبر میں عذاب محسوس کیا گیا ہے؟ آنکھ سے دیکھتے ہیں. اگر کسی قبر والے کو وہاں پر ثواب مل رہا ہے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ یہ غیب. کبھی اللہ اپنی قدرت سے وہ غیب کے پردے کھول دیں، وہ جدا چیز ہوتی. تو وہاں کی گرمی سے بچنے کا انتظام تو کیا، اس گرمی کے، اس جہنم کی آگ کے حاصل کرنے کے لیے بھائی یقین فرمائیں گے آپ، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا اس میں وقت لگاتے ہیں، اتنے اس کے اسباب اپنے ساتھ لگاتے ہیں، جتنا یہاں کی گرمی سے بچنے کا بھی انتظام نہیں کرتے، جتنا اس کے حاصل کرنے کا انتظام کرتے. کئی گنا مستقلاً ہمارے وجود کے ساتھ ہیں، سر سے پاؤں تک. لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی، کچھ ظلم ایسے تھپڑ مارا، اس کو تھوڑی دیر تکلیف ہوئی، یہ ظلم ہوا، لکھ لیا. کسی ظلم کا اثر مرنے کے بعد تک بھی رہے گا. اللہ ہمیں بچائیں. یہ تو بہت سارے کام ہیں جناب. لوگ بینکوں کے اندر سود کے ہوتے ہیں، کھاتے ہوتے ہیں، وہ بچت سکیمیں ہوتی ہیں، اس میں بھائی ہر مہینے بچوں کو اتنا ملتا رہے گا. کچھ تو بیچارے اپنی زمین بیچ کر کے بھی ان سکیموں میں رکھ دیتے ہیں. نہ ہوئی سمجھ، کسی نے کہا تو بس ایسے فضا میں اڑاتے ہیں. ایسے یہ چٹکی کاٹنا بھی آسان ہے. مولویوں کی اپنی باتیں. مولویوں کے باپ کا دین ہے کیا؟ اگر تجھے کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو تیرے دکھ میں سمجھاتے ہیں. اللہ کا بندہ وہ بیٹے بیٹے کو ایسے کہہ رہے ہیں، ذرا سمجھ نہیں ہے. جن کے ساتھ بات ہوتی نہ ان کے ساتھ لینا نہ دینا نہ کوئی معاملہ، پھر بھی بات کہی جا رہی ہے. کس لوگ دوسروں کی جائیدادیں مار لیتے ہیں. یہ ایک دن کا ظلم تھوڑی ایسا ہے، مدت کا ہے. اس کے بعد اولاد میں راہ مدت کا ہے. عیاشی اولاد کرے گی، جہنم میں باپ جلے گا. ہے جو آدمی پیچھے حرام مال چھوڑ جاتا ہے وہ مرنے کے بعد اپنے لیے جہنم کے آگ بڑھانے کا مستقل سامان کر کے جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہنم، آگے جہنم اور قیامت کی گرمی کے حاصل کرنے کے لیے بہت ہی محنت کی جاتی ہے. آنکھ سے، زبان سے، کان سے، دل سے، حسد سے، بغض سے، بس گنتے ہی جاؤ سارے گناہوں کو. یہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے کیسے پریشان. لوڈ شیڈنگ، بجلی بند ہو جاتی ہے. ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ سولر مولر آخر رات کو تو نہیں چلے گا. ملا بندہ حیران، بس اور کچھ نہیں کرے گا، حکومت کو کوسنا شروع کرے گا. ہمارا کام یہ ہو گیا، وابڈا کو کوسنا. گناہ اپنے بندے خدا کے. تو چلو تو کیسے پریشان کچھ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اے سی والی مخلوق حیران. وہ جتنی ٹھنڈک، پریشان، بڑی گرمی ہو رہی. ابھی تو کوئی بیٹری لے آنی ہے وہ اے سی کو چلائے.